میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چپرولی ودھان سبھا سے مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار آپ کے درمیان میں ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے ودھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ ہے اور بابو سنگھ کشواہا کی جن ادھیکار پارٹی اور دیگر اتی پچھڑا سماج کی مختلف سیاسی پارٹیاں نے مل کر ہم نے اس پریورتن مورچہ کو بنایا ہے، جس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اگر اتر پردیش اور چھپرولی کی جنتا اس الائنس کو اپنے آشیرواد، اپنی دعاؤں اور ووٹ سے نوازے گی تو انشاءاللہ تعالی پہلا مکھیہ منتری اتر پردیش کا بابو سنگھ کشواہا ہوں گے 2.5 سال کے لیے۔ اس کے بعد 2.5 سال کے لیے دلت سماج سے کوئی امیدوار ہوگا اور 5 سال میں ایک ڈپٹی چیف منسٹر الپ سنکھیک سماج مسلمان سے ہوگا، 2 پچھڑا سماج سے بنائے جائیں گے۔ مجلس کی یہی لڑائی ہے کہ اتی پچھڑا سماج ہو یا ساماجک نیائے کا مسئلہ ہو، مجلس چاہتی ہے کہ اس پر تمام کمزور طبقات مل کر، جس میں اتی پچھڑا سماج ہو، الپ سنکھیک سماج کے مسلمان ہو، دلت ہو، تمام کمزور اور دبائے ہوئے لوگوں کو مل کر ہم کو اس جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ چھپرولی ودھان سبھا میں پچھلے سال جب کووڈ کی ویو چل رہی تھی تو کس طریقے سے یہاں پر ذمہ داروں کو تنگ کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا اور ان کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش، ایک منصوبہ بنایا گیا۔ اس وقت اگر پورے بھارت میں اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کووڈ کے پھیلنے کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایسی تنظیم ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے، تو کسی میں ہمت نہیں تھی، نہ سماجوادی پارٹی کے نیتا میں ہمت تھی، نہ RLD نہ بسپا کے نیتاؤں میں ہمت تھی کہ یہ اس تعلق سے کچھ کہہ سکے۔ اگر پورے ملک میں کہ پورے اتر پردیش میں اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا، جس نے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی سازش کی مذمت کی۔ چپرولی کی عوام کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ 10 فروری کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کرنے جائیں گے تو یاد کریے کہ جب کووڈ کی ویو میں آپ جانتے ہیں کہ 27 دن میں قریب 30 سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی تھی چھپرولی ودھان سبھا میں۔ کہاں پہ نظر آئے مکھیہ منتری کی سرکار یا مکھیہ منتری نظر نہیں آئے؟ جب روز کوئی نہ کوئی چھپرولی ودھان سبھا میں ایک شخص مر رہا تھا کووڈ سے، اس وقت سرکار نہیں تھی، اس وقت یہاں پر BJP کے ایڈمنسٹریشن سے کوئی نہیں تھا۔ آپ کو یہ بات ووٹ ڈالنے سے پہلے یاد رکھنی چاہیے۔ تیسری بات جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چھپرولی ودھان سبھا میں 10ویں جماعت کے بعد یہاں پر کوئی تعلیم کا، کوئی شکشا کا انتظام نہیں ہے۔ بتائیے کون سا وکاس کا کام، کون سا کام BJP کی سرکار نے کیا؟ چوتھا، یہاں پر گورنمنٹ کے کالج کی ضرورت ہے، اس کا ناقص انتظام کیا گیا۔ یہاں پر 13 لاکھ کی آبادی میں صرف 24 پبلک ہیلتھ سینٹر کام کرتے ہیں۔ بتائیے BJP نے کون سا وکاس کا کام کیا؟ BJP بڑے بڑے جھوٹے دعوے کرتی ہے جو سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ دوسری جانب میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کا ووٹ تو لیا، جنہوں نے سرکشا کے نام پر آپ سے ووٹ لیا، جنہوں نے BJP کو ہرانے کے نام پر آپ سے ووٹ لیا، جنہوں نے آپ کے بچوں کو سرکشا اور ان کی شکشا کے نام پر ووٹ لیا، بتائیے آج جب مصائب اور مشکلات کے طوفان سے ہم گزر رہے تھے یہ کہاں پر نظر آئے؟ پوچھئے سماجوادی پارٹی اور RLD کے نیتاؤں سے کہ CAA
اوپر آپ کا کیا بولنا ہے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت کی سنسد میں اگر کسی نے سمویدھان کا حوالہ دے کر اس کو کالا قانون قرار دیا اور CAA کے اس قانون کی کاپی کو پورے سنسد میں اگر کسی نے یہ کہہ کر پھاڑ دیا کہ جس طرح گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ کی حکومت کے قانون کے خلاف اس طرح قانون پھاڑا تھا، تو اسد الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں نے اس CAA قانون کو پھاڑ کر بتایا کہ یہ کالا قانون ہے جو مذہب کے نام پر بھید بھاؤ کرتا ہے۔ کیا پوزیشن ہے، کیا کہتی ہے سپا اور RLD، اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹرپل طلاق کا غلط قانون مودی سرکار لے کر آئی، پوچھئے سپا اور RLD سے کہ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے تو زبان خاموش ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک آواز کی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کی وکاس اور اتر پردیش کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ السنکھیک سماج کی بھی ایک آواز ہو۔ اگر آپ صرف خاموشی کے ساتھ ووٹ ڈالتے رہیں گے، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ ووٹ ڈالیں گے بھی اور انیس کے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے نہیں ہیں، ووٹ حاصل کرنے والے بھی ہیں۔ آج میں ان سماجوادی پارٹی میں جو بڑے بڑے نیتا اپنی زندگی گزار دیے، آج گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ ہم کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، ہم سے دھوکہ کیا گیا، ہم سے انصاف نہیں کیا گیا۔ میں ان سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں سے کہہ رہا ہوں کہ تم غیروں کی چوکٹ پر جا کر ایک حقیر विधान सभा के टिकट के लिए भीख मांग रहे हो। आओ मजलिस में हम टिकट बांटेंगे, तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और मैं उन नेताओं को चौकन्ना कर रहा हूं। अखिलेश यादव जिस किसी अल्पसंख्यक समाज के नेता को टिकट नहीं मिला, अखिलेश यादव उसको बुलाकर बोल रहे हैं ये लो लॉलीपॉप और मुंह में चूसते रहो। और लॉलीपॉप अखिलेश यादव क्या दे रहे, बोल रहे हैं कि सरकार आएगी तो तुमको MLC बनाएंगे, सरकार आएगी तो तुमको राज्यसभा भिजा देंगे। अरे राज्यसभा तो प्रोफेसर के मुकद्दर में जिंदगी भर के लिए लिखा है, MLC तुमको नहीं मिलेगा। अब आप सोच लीजिए, बाबा क्या कहते हैं विकास किया, अरे बिजली का इंतजाम नहीं किया, क्या खास विकास किया बाबा तूने? बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा सिर्फ लंबी लंबी छोड़ते अपने उस्ताद की तरह, मोदी जी की तरह। अनिल बिजली का इंतजाम नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मैं आपको बता रहा था समाजवादी पार्टी के बारे में, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कह रहा हूं कि आप अगर घर में बैठ गए तो हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। आइए हमारे साथ आ जाइए, हम आपको अपने कंधे पर बिठाकर आपकी राजनीति को इंशाअल्लाह चमका देंगे। अखिलेश यादव आपको डुबा देगा और आपकी राजनीति को हमेशा के लिए दी एंड कर देगा, खत्म कर देगा। अब ये इनको सोचना है कि वो क्या करेंगे। तीसरी बात, यहां पर पिछले बार विधानसभा के चुनाव से किसको जिताया था आपने?
کس کو جتایا تھا؟ کون سی پارٹی کا تھا؟ اب کہاں کود کر چلا گیا؟ کلاٹھی کہاں مارا؟ اب اس کا ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے آپ کو اس کو کہا تھا کہ بیٹا کلاٹھی مار کے مودی جی کے گود میں جا کر چائے پی لے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا۔ اب جینت چودھری اس پر کیا بولیں گے؟ جینت چودھری کے پارٹی سے یہ کود کر نریندر مودی اور یوگی کے ساتھ بیٹھ کر اس پارٹی کا پرتیاشی بن کر یہاں پر آیا ہے۔ آپ کا ووٹ ضائع ہوگا، یاد رکھیے۔ آپ نے 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ میں بی جے پی کو ووٹ دیا آپ نے؟ کتنوں نے ہاتھ اٹھاؤ، ڈرو مت۔ کون جیتا یہاں سے؟ کون جیتی؟ ہم بولے تھے آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے۔ آپ کے ووٹ کی قیمت کیا رہی ہے بتاؤ؟ 17 میں آپ نے آر ایل ڈی کو ووٹ دیا، وہ بی جے پی میں دوڑ کر چلا گیا۔ 19 میں آپ نے بی جے پی کے خلاف یہاں پر آر ایل ڈی کو ووٹ دیا، تب بھی بی جے پی جیتی۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بی جے پی کو صرف ہرانا، آپ کی ذمہ داری خود کامیاب کرو اور بی جے پی کو بھی ہراؤ۔ ہمارے دماغوں میں 50 سال سے بات ڈال دی گئی، آپ نہیں جیت سکتے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہاتھی ہوتا ہے نا تو بچپن سے ہاتھی کو ایک معمولی سی زنجیر میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے تو ہاتھی یہی سمجھتا کہ زنجیر سے جکڑا ہوا ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بہت طاقتور ہے، اللہ نے آپ کو بہت طاقت دی، ان زنجیروں کو توڑو، ایک طاقت بنو۔ آپ کے مقدر کے فیصلے آپ خود کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے فیصلوں پر اعتماد کریں، بشرطے کہ آپ پورے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انیس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر زندگی ہم سے وفا نہیں کرے گی، اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے ہم کو ختم کرنے کے لیے، تب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آنکھ میں آنسو مت لائیے۔ ہاں، ہماری گاڑی پر حملہ ہوا، 4 گولیاں ان 2 لوگوں نے چلائی، مگر اللہ جس کو بچانا چاہتا اس کی کوئی جان نہیں لے سکتا۔ اور ہمارا تو اٹوٹ اس بات پر ایمان ہے کہ جب تک قدرت فیصلہ نہیں کرے گی کسی کی، انسان کی نہ موت آئے گی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ آپ کی موت آئے گی، نہ کوئی آپ کا رزق چھین سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو بے عزت کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم لکھا کر لاتے ہیں۔ ہم کو یہ سپا آر ایل ڈی مودی نہیں دیتے۔ ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کے رحم و کرم پر زندہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ گولیاں چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا۔ یہ 4 گولیاں چلائے ہم پر، اللہ نے ہم کو بچانا تھا، مگر میں ان لوگوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں نہیں ڈرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان تمام جتنے دنیا میں لوگ آتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں پل کر جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ایک وقت مقرر کر دیا ہر ایک کا، اور ہم اور آپ جائیں گے دنیا سے، مگر یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا، نہ میں قتل کرنے والوں سے ڈرتا ہوں، نہ تمہاری گولیاں میری آواز کو دبا سکیں گی، نہ تمہاری طاقت مجھے تمہارے تعلق سے ڈر میں خوف پیدا کر سکے گی۔ مجھ پر گولیاں کیوں چلائی گئی؟ کیونکہ میں بی جے پی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ غریب مظلوم عوام کے حق کی بات کرتا ہوں۔ مجھ پر گولیاں اس لیے چلائی گئی، مجھ پر گولیاں اس لیے چلائی گئی کیونکہ میں غریب عوام کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ مجھ پر گولیاں اس لیے بھی چلائی جائیں گی کیونکہ میں حصے داری کی بات کرتا ہوں۔ میں سمویدھان کے دائرے میں رہ کر جب یہ بات کرتا ہوں تو ان ظالموں کو پسند نہیں آتا۔ یہ نادان
یہ بزدل یہ سمجھتے ہیں کہ اویسی کی زبان کو ختم کر دیا جائے گا گولیوں سے. ارے تمہارے میں دم ہے تو مارو گولی. میں مگر اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہاری گولی سے میری موت ہوگی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے ہر بیٹے کو اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ قابل بنانا. اگر ایک اویسی مرے گا تو تم کو میں وصیت کرتا ہوں کہ لاکھوں میں تم کو مجھ سے زیادہ اویسیوں کو پیدا کرنا پڑے گا. اور یاد رکھو ہم دنیا میں آئے تو جائیں گے مگر اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیے تاکہ وہ بیماروں کا علاج کر سکیں. اپنے اولاد کو جرنلسٹ بنائیے تاکہ وہ ظالم حکمرانوں سے بے باکی سے سوال کر سکیں. آپ اپنی اولاد کو سیاست دان بنائیے, ودھائک بنائیے, سانسد بنائیے, ضلع پریشد میں لے کر جائیے, چیئرمین بنائیے. لڑیے, یاد رکھیے جو یہ چڑیا ہوتی ہے نا جو آسمانوں میں اڑتی ہے, کیا وہ اپنے گھونسلے میں اڑتی ہے یا باہر نکل کر اڑتی ہے؟ جو چڑیا گھونسلے میں اڑتی ہے باہر اڑتی ہے, تو کیا تم صرف اپنے گھونسلے میں اس کے بنائے ہوئے گھر میں رہو گے یا ایک آزاد پرندے کی طرح اڑو گے؟ اڑو, اپنے خوابوں کو پورا کرو. یاد رکھو تم کو ڈرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے حال پر ترس کھا کر تم مجلس کے حق میں ووٹ کا استعمال کرو. میں اللہ جانتا ہے میں دل کی بات میری سوچ اور فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کل مودی سرکار نے کہا کہ اویسی تم کو زیڈ کیٹیگری کی سیکیورٹی دیتے. ہمارے اطراف میں کہا گیا 10 بندوق لے کر لوگ کھڑے رہ جائیں گے. ہم نے کہا ہم جب سے راجنیتی میں ہم نے کبھی سیکیورٹی نہیں لی اور نہ کبھی لیں گے انشاءاللہ تعالی, نہیں لیں گے. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ چپرولی کی ویدھان سبھا کے لوگوں کو اگر ان کی جان کا تحفظ ہوگا, آپ کو سرکشا ملے گی تو مجھے بھی سرکشا ملے گی. اگر اتر پردیش کے غریب کو, دلت کو, تیپکوا سماج کو اس کی زندگی کو حفاظت ملے گی تو ہم کو ملے گی. مودی جی, یوگی جی, یاد رکھیے اویسی خان کو, جنید کو, اخلاق کو, رکبر کو اگر سرکشا نہیں دیں گے تو کیا فائدہ میری سرکشا کا, کیا فائدہ میری سرکشا کا. اس دیش میں, اس پردیش میں غریبوں کو سرکشا کی ضرورت ہے. اور یوگی آدتیہ ناتھ کا بڑا بلند بانگ دعویٰ کہ ہم نے کرائم کو ختم کر دیا. تم نے کون سا کرائم ختم کیا ہم کو تو نظر نہیں آتا. ہم نے کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہم کو زیڈ کیٹیگری کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. آپ السنکھیک سماج کے, بھارت کے غریبوں کو, مسلمانوں کو, دلتوں کو, جتنے غریب, کمزور, پچھڑے, دبائے ان کو ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے. آج یہ تمام سماج نچلے نیچے تک آ چکا ہے, زیڈ کیٹیگری میں آ گیا ہے. مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے حصہ چاہیے. میری لڑائی حصے داری کی ہے, میری لڑائی حصے داری کی ہے. چپرولی میں اسکول ہونا چاہیے, چپرولی میں اسپتال ہونا چاہیے, یہ ہماری لڑائی ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس لڑائی میں, حصے داری کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دیجئے اور 10 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر آپ پورے اعتماد کے ساتھ یہاں پر مجلس کو کامیاب کریے.